بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین و ناظرین، بعد از حمد و صلاۃ حضرت امام غزالی رحمہ اللہ تعالی کی مشہور کتاب بدایۃ الہدایہ کے درس نمبر 8 میں ہم ایک دفعہ پھر حاضر ہیں، اور آج کے درس میں حضرت امام غزالی رحمہ اللہ تعالی آپ نے طلوع شمس کے بعد سے لے کر زوال کا جو وقت ہے، یعنی ظہر سے قبل کا وقت، اس تک کے جو معمولات بندہ مومن کے ہونے چاہیے اور جس طرح انسان اور مسلمان کو اپنا وقت گزارنا چاہیے، اس کا بیان فرمایا ہے۔ اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پہلے درس میں آپ نے بتایا کہ سنت یہ ہے کہ وہ رزق تقسیم ہونے کا وقت ہے، انسان بیٹھا رہے اور طلوع شمس تک اوراد اور وظائف پڑھتا رہے۔ وہ دعائیں بھی آپ نے ذکر فرمائیں، اور پھر جب سورج طلوع ہو جائے، دن نکل آئے، تو اللہ رب العزت نے قرآن میں بھی ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، کہ ہم نے دن کو معاش کا ذریعہ بنایا۔ اس میں مصروفیت ہوتی ہے، اس میں بہت گہما گہمی ہوتی ہے، انسان بڑے کام کرتا ہے۔ تو حضرت امام غزالی کیونکہ صوفی بھی ہیں اور بہت بڑے تزکیہ نفس کے امام بھی ہیں، اس لیے آپ نے بدایۃ الہدایہ میں ایک طالب علم کے لیے، ایک بندہ مومن اور ایک صوفی اور سالک کے لیے یہ بتایا ہے کہ اسے اپنا دن کا یہ جو ٹائم ہے طلوع شمس سے لے کر، یعنی صبح 7 بجے سے لے کر دن 12 بجے کا جو وقت ہے، اسے کس طرح یوٹیلائز کرنا چاہیے، کیسے گزارنا چاہیے۔ تو آئیے ہم ذرا اس پہ ایک نظر ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ امام غزالی کیا فرما رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَارْتَفَعَتْ قَيْدَ رُمْحٍ، جب سورج طلوع ہو جائے اور ایک نیزے کی مقدار بلند ہو جائے، فَصَلِّ رَكْعَتَيْن، تو پھر اشراق کی 2 رکعتیں جو سنت ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، انہیں پڑھو۔ وَذَلِكَ عِنْدَ زَوَالِ وَقْتِ الْكَرَاهَةِ لِلصَّلَاةِ، اور یہ اس وقت پڑھنی ہوتی ہیں کہ جب نماز پڑھنے کے لیے جو مکروہ وقت ہے وہ ختم ہو جائے، یعنی 3 اوقات ایسے ہیں جن میں سجدہ کرنا یہ مکروہ قرار دیا گیا ہے، جن میں یہ صبح کا وقت جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے، اور زوال کا وقت، اور سورج غروب، عصر کے بعد غروب کا جو وقت ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب وہ کراہیت کا وقت ختم ہو جائے تو پھر اشراق پڑھو۔ فَإِنَّهَا مَكْرُوهَةٌ مِّن بَعْدِ فَرِيضَةِ الصُّبْحِ إِلَىٰ ارتفاع الشَّمْس، صبح کے فرض پڑھنے کے بعد سورج کے بلند ہونے تک کا جو وقت ہے، یہ وقت مکروہ اوقات ہے، ان کے بعد آپ اشراق پڑھیں۔ پھر اشراق کے بعد آپ اپنے آرام کرنا چاہتے ہیں آرام کریں، ناشتہ کریں، جو آپ کے معمولات ہیں وہ کریں۔ فَإِذَا أَضْحَى النَّهَارُ، جب سورج جو ہے وہ دن خوب نکل آئے، جسے ضحیٰ کا چاشت کا وقت کہتے ہیں، وہ ہو جائے، وَمَضَىٰ مِنْهُ قَرِيبٌ مِّن رُبْعِهِ، اور دن کا 1/4 گزر چکا ہو، فَصَلِّ صَلَاةَ الضُّحَىٰ، آپ چاشت کی نماز ادا کریں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چاشت کی یہ جو نماز ہے، یہ انسان کے وجود میں اس کے 360 جو اس کے باڈی پارٹس ہیں، اس کے جسم کے جو اعضاء ہیں، جوارے ہیں، ہر عضو کا صدقہ یہ نماز چاشت ادا کرنے سے ادا ہو جاتا ہے۔ اب وہ کتنی ہیں؟ امام غزالی فرماتے ہیں 4 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں، اپنی وقت کے مطابق، آپ گنجائش کے مطابق پڑھ لیں۔ 4 پڑھ لیں وہ بھی کافی ہے، 2 کر کے ان کو ادا کریں، یعنی 4 پڑھنی ہے تو 2 سلاموں کے ساتھ 2 کر کے ادا کریں۔ اور یہ ساری کی ساری تعداد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، سرکار نے 4 بھی پڑھی ہیں، 6 بھی پڑھی ہیں، 8 بھی پڑھی ہیں۔ تو آپ چاہے کم پڑھیں یا زیادہ پڑھیں، بہرحال آپ اس وقت 2 رکعت یا 4 رکعت کم از کم جو ہے وہ ضرور ادا کر لیا کریں۔ اس میں بڑی خیر ہے اور بہت زیادہ اس سے اللہ تعالیٰ انسان کو برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد یعنی نماز چاشت کے بعد پھر ظہر کی نماز تک درمیان میں اور کوئی مسنون نماز یا نفل نہیں ہے۔ وہ وقت جو ہے وہ پھر کیسے گزارنا ہے، یعنی چاشت کے بعد سے لے کے ظہر تک اور تو کوئی نماز آپ نہیں پڑھ سکتے اور کوئی نفل نہیں ہے، تو پھر اس وقت کو کیسے گزارا جائے؟ تو امام غزالی فرماتے ہیں فَلَكَ فِيهِ 4 حالات، اے طالب علم اس میں تیری 4 حالتیں ہو سکتی ہیں، 4 طرح سے تو اپنے اس وقت کو مفید بنا سکتا ہے۔ تو یہاں بڑی خوبصورتی سے آپ نے کیٹاگرائزیشن کی ہے کہ سب سے افضل کام کون سا ہے، دوسرے نمبر پہ کون سا ہے، تیسرے اور چوتھے نمبر پہ کون سا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ سب سے افضل اور پہلی حالت تو یہ ہے ان
تصرفہ الی طلب العلم النافع فی الدین، کہ تو اپنے اس وقت کو علم نافع جو دین کا علم ہے وہ حاصل کرنے میں صرف کر، تو اس سے بڑی اور کوئی فضیلت نہیں ہو سکتی۔ دون الفضول الذی اکب الناس علیہ وسموہ علما، آپ فرماتے ہیں وہ فضول کام جس پہ لوگ ٹوٹ پڑے ہیں اور جس کو انہوں نے علم قرار دے دیا ہے وہ علم نہیں ہے، یعنی آپ گویا صرف علم دنیا حاصل کرنے والوں پہ تنقید کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ وقت تو علم نافع حاصل کرنے میں گزارنا چاہیے، تو باقی جو لوگ جو ہیں وہ صرف انگلش زبان کے رٹے لگانا اور صرف سائنسی علوم میں پڑ جانا، صرف اور صرف دنیا کمانے اور ڈگریاں حاصل کرنے کی دوڑ میں لگ جانا، تو آپ فرماتے ہیں یہ فضول کام ہیں۔ ہاں اس وقت یہ مفید بنتے ہیں کہ جب ان کے پیچھے خدمت دین کی نیت ہو، قوم اور ملک کی خدمت کا جذبہ موجود ہو، تو پھر ٹھیک ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں علم نافع حاصل کرو، پھر خود ہی علم نافع کی بڑی خوبصورت ڈیفینیشن اور تعریف کرتے ہیں، فرماتے ہیں والعلم النافع ما یزید فی خوفک من اللہ تعالی، علم نافع وہ ہے جو تیرے اندر اللہ رب العزت کے خوف میں اضافہ کر دے، ایسا علم کہ تو اسے حاصل کرتا چلا جائے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ کا شرم حیا، اللہ رب العزت کی بارگاہ کا جلال اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضری کا احساس تیرے اندر پیدا ہو جائے۔ وَيَزِيدُ فِي بَصِيرَتِكَ بِعُيُوبِ نَفْسِكَ، وہ علم تجھے تیرے عیبوں سے آگاہ کرے کہ تیرے نفس کے کیا عیب ہیں، اور تجھے اللہ رب العزت کی عبادت کے طریقوں سے وہ علم آگاہ کرے، وہ علم نافع ہے۔ وَيُقَلِّلُ مِن رَغْبَتِكَ فِي الدُّنْيَا، اور وہ علم دنیا میں تیری رغبت کو کم کرے اور آخرت میں تیری رغبت میں اضافہ کرے، تو ایسا علم علم نافع ہے۔ وہ علم نافع نہیں ہے کہ جو تمہیں دنیا کی دوڑ میں لگا دے، بلکہ دنیا میں بے رغبتی پیدا کر کے تیرے اندر آخرت کا شوق پیدا کر دے۔ وَيَفْتَحُ بَصِيرَتَكَ بِآفَاتِ أَعْمَالِكَ، اور تیرے اعمال کی آفات میں تیری بصیرت کو کھول دے اور تجھے شیطان کی چالوں سے آگاہ کر دے کہ کیسے شیطان جو ہے وہ علم کے نام پہ بڑے بڑے علماء کو بھی گھیر لیتا ہے اور ان کو اللہ رب العزت کی ناراضگی کی طرف لے جاتا ہے۔ آپ نے یہاں علماء سوء کا لفظ استعمال کیا ہے کہ کچھ لوگ اسی علم کے نام پہ علم نافع حاصل نہیں کر سکتے اور علماء سوء بن جاتے ہیں، دنیا والوں کو راضی کرنے کے لیے ان کی تعریف کرنا، چند ٹکوں کے لیے بک جانا، ایسا علم جو ہے وہ علم نافع نہیں ہے بلکہ وہ علماء سوء ہیں۔ فرمایا حیث اکل الدنیا بالدین، جنہوں نے دین کو دنیا کمانے کے لیے ایک آلہ بنا دیا، بیچنا شروع کر دیا۔ واتخذوا العلم وسیلۃ الی اخذ الاموال من السلاطین، بادشاہوں سے مال حاصل کرنے کے لیے علم کو وسیلہ بنا دیا اور اوقاف اور یتیموں اور مسکینوں کے مال کھانے لگے، اور اپنی ساری ہمتوں کو دن سے لے کے شام تک جاہ و منزلت اور رتبہ طلب کرنے کے لیے، مخلوق کی آنکھوں میں بلند ہونے کے لیے انہوں نے وقت ضائع کر دیا، اور پھر اس میں دکھلاوا، ریاکاری، مقابلہ بازی اور فخر و مباحات میں پڑ گئے۔ تو ایسے لوگوں سے بچ جاؤ اور اپنی نیت کی اصلاح کر کے علم نافع حاصل کرو، اور یہ علم نافع جو ہے اگر تم اس کو ڈیٹیل سے پڑھنا چاہتے ہو تو امام غزالی فرماتے ہیں اسے ہم نے اپنی کتاب احیاء علوم الدین میں لکھ دیا۔ تو گویا یہ جو بدایۃ الہدایہ ہے یہ احیاء علوم الدین کی تفصیلی کتاب کا ایک خلاصہ ہے اور ایک اس کا اختصار ہے۔ اگر کہتے ہیں تفصیل سے علم نافع کو پڑھنا چاہتے ہو تو پھر تم احیاء علوم الدین کا مطالعہ کرو، وہ بڑی نافع کتاب ہے۔ تو علم نافع کے حصول کی ترغیب دینے کے بعد فرماتے ہیں کہ جب تم علم نافع کے حصول کی مصروفیات سے فارغ ہو جاؤ، پھر تمہارے پاس وقت بچ جائے، تو پھر تم اس میں مذہب کا، فقہ کا علم حاصل کرو۔ اگر حنفی ہو تو اپنے علم احناف کے اصول سیکھو، فقہ کو سیکھو، مسائل کو سیکھو تاکہ لوگوں کی مدد کر سکو اور مخلوق کے درمیان پیدا ہونے والے جھگڑوں میں فیصلہ کر سکو، نکاح طلاق کے معاملات سمجھو، طہارت اور تزکیہ اور فقہ کے جو دیگر ابواب ہیں ان کو سیکھو۔ فذلک ایضا بعد الفراغ من هذه المهمات من جملۃ فروض الکفایات، تو آپ فرماتے ہیں یہ علم حاصل کرنا بھی فرض کفایہ ہے اور اس کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے۔ الحمدللہ ہمارے مشائخ مثال کے طور پہ ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے جو نصاب تعلیم دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف میں وضع فرمایا، اور دیگر دینی مدارس بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے ان چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے علم نافع اور علم فقہ اور جو ضروری علوم ہیں ان کو نصاب میں شامل فرمایا تاکہ یہ نصاب جو ہے پڑھ کے ایک مومن کی دونوں آنکھیں روشن ہو سکیں۔
پھر آپ فرماتے ہیں کہ اوراد و وظائف کے ساتھ ساتھ اس علم میں مشغول رہو، لیکن اگر شیطان تمہیں اوراد و وظائف سے پھیر کر صرف علم کے نام پہ اس طرف لگانا چاہتا ہے تو وہ تمہارے ساتھ دسیسہ کاری کر رہا ہے، اس کی چالوں سے بچ کے رہنا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ حصول علم اور علم نافع کے اندر وقت لگانا یہ صرف اور صرف تسبیح پھیرنے سے افضل ہے۔ یعنی ایک آدمی صرف تسبیح پھیر رہا ہے، صرف وظیفے کرتا چلا جا رہا ہے، اور دوسری طرف ایک دین کا ایسا طالب علم ہے جو نماز کے بعد تسبیح بھی پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العزت کا نام اور ذکر اور مسنون دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے، لیکن اپنا زیادہ وقت علم نافع میں لگاتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ فذالک افضل من نوافل العبادات، یہ نفلی عبادتوں سے افضل ہے۔ مہما صحت لک النیہ، چاہے جتنی تیری نیت صحیح ہو، تو نیت کی صحیح ہونا تو ضروری ہے، لیکن زیادہ افضل یہ ہے کہ انسان اوراد و وظائف کے ساتھ ساتھ علم کو ترجیح دے اور علم حاصل کرتا رہے۔ یہ پہلی حالت ہے کہ آپ صبح کا جو وقت ہے، چاشت کے بعد جو زور کی نماز تک کا جو وقت انسان کے پاس فارغ ہوتا ہے، اس میں علم نافع حاصل کریں۔ اور اگر آپ اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتے اور اتنا وقت نہیں دے سکتے، یا ذہنی استعداد آپ کی اتنی نہیں ہے کہ آپ علم کی طرف آ سکیں، بعض لوگ ہوتے ہیں جن کی ذہن کی استعداد اس بات کی اجازت نہیں دیتی، تو پھر آپ فرماتے ہیں تشتغل بوظائف العبادات من الذکر والقراءۃ والتسبیحات والصلوات، تو پھر تو عبادات میں مشغول ہو جا، اس وقت میں بھی ذکر کر، قرآن کی تلاوت کر، تسبیحات پڑھ، نفلی نمازیں پڑھ۔ فذالک من درجات العابدین وسیر الصالحین، تو یہ بھی عابدین کے درجات ہیں اور نیک لوگوں کی سیرتیں ہیں، تو اس طریقے سے بھی تو فائزین میں ہو جائے گا۔ یعنی اگر علم حاصل کرو تو یہ افضل ہے، لیکن اگر اس طرف میلان طبع نہیں ہو رہا تو پھر عبادات میں اپنے آپ کو لگا دو، تو پھر بھی کامیاب لوگوں میں تمہارا شمار ہو جائے گا۔ اور تیسری حالت، یعنی اگر کوئی آدمی علم نافع کی طرف بھی نہیں جا سکا، عبادات میں بھی دل نہیں لگ رہا، پھر وہ خیر کے کام کون سے کر سکتا ہے؟ تو فرمایا وہ یہ ہے کہ تو اللہ کے بندوں کی خدمت میں مشغول ہو جا۔ یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے، چیریٹی ورکر بن جا، لوگوں کے دکھ درد بانٹنا شروع کر دے اور غریبوں اور مسکینوں کا سہارا بن جا، تو پھر بھی اللہ رب العزت تجھے اس خدمت کا صدقہ بہت بڑے درجے اور رتبے عطا فرمائے گا۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ لوگ مومنوں کے دلوں میں خوشی داخل کرنا، اور صالحین جو نیک لوگ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، مدارس میں جو بچے پڑھ رہے ہیں، ان کے لیے ان کی جا کے خدمت کرنا، مالی امداد ان کی کر دینا، اور دیندار طبقہ جو ہے ان کے لیے علم دین کو حاصل کرنا آسان بنا دینا، فقہاء اور صوفیاء کی خدمت کرنا، غریبوں، محتاجوں، فقراء اور مساکین کو کھانا کھلانا، اور ہاسپٹلز میں جا کے وہاں جو مریض ہیں ان کی عیادت کرنا، تھوڑا ان کو وقت دینا، جنازوں کے ساتھ ساتھ جانا اور ان میں شرکت کرنا، یہ سارے وہ کام ہیں جو نفلی کام ہیں، اور یہ بھی عبادات ہیں، اور اس طریقے سے مسلمانوں کے ساتھ انسان بہت بڑی مدد کر کے بھی فائزین کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ تو یہ آپ نے سٹیپ وائز بتایا کہ علم نافع سب سے بلند ہے، پھر اس کے بعد عبادات اور اذکار اور قرآن کی تلاوت میں مشغول رہنا، یہ برکت کی بات ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ جو چیریٹی ورک ہے، یہ جو لوگوں کو کی مدد کرنا ہے، مدارس کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے اور مالی امداد کرنا ہے، یہ بہت بڑا کام ہے۔ اور اگر یہ تینوں تم نہ کر سکو تو پھر کون سا کرو؟ تو فرمایا یہ سب سے نچلا درجہ ہے، بہرحال یہ بھی فائزین کا ہے، اور وہ کیا ہے کہ اگر تو اور کچھ نہیں کر سکتا، واشتغلت بحاجتک اکتسابا علی نفسک وعلی عیالک، تو رزق حلال کما کر خود بھی حلال کھا اور اپنے بچوں کو حلال کھلا، اپنے بیوی بچوں کو رزق حلال کما کے دیتا رہے، اور اپنی روزمرہ کے معمولات میں، جیسے آج کل ہمارے ہاں پاکستان میں اکثریت اسی میں لگی ہوئی ہے، یہ جو چکر ہے کہ روز جانا کما کے اپنے گھر والوں کا پیٹ پال لینا اور پھر صبح اسی دوڑ میں نکل جانا، تو یہ کر لو، اور اس میں کم از کم یہ تو ہو جائے گا کہ باقی مسلمان جو ہیں وہ تیری زبان اور تیرے ہاتھ سے محفوظ رہیں گے، تو اپنے بچوں کو حلال کھلاتا رہے گا، کسی معصیت اور گناہ کا ارتکاب نہیں کرے گا، اور جو کام کر رہا ہے اس کو دین کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق تو سچائی سے اگر کرتا رہے، ان لم تکن من اہل الترقی الی مقامات السابقین، تو پھر تو سبقت لینے والوں میں سے تو نہیں ہو سکے گا جو آگے نکل گئے
وَهَذِهِ أَقَلُّ الدَّرَجَاتِ فِي مَقَامَاتِ الدِّین، یہ دین کے مقامات میں سے سب سے نچلا درجہ ہے، لیکن ہے کامیاب لوگوں کا، یعنی وہ لوگ جو کسی کو تکلیف نہیں دیتے، کسی کو گزند نہیں پہنچاتے، کسی کے رستے میں روڑے نہیں اٹکاتے، زیادہ علم بھی حاصل نہ کر سکے، زیادہ عبادات بھی نہ کر سکے، لیکن بہرحال وہ رزق حلال کما کے اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں اور ان کی اچھی تربیت کر رہے ہیں، تو وہ بھی پھر فائزین میں سے ہیں اور شیطان کے حملوں سے بچے ہوئے لوگ ہیں۔ یہ 4 طبقات جن کا آپ نے بیان فرمایا، آپ فرماتے ہیں ان کے علاوہ جتنے ہیں وہ سارے شیطان کی چالوں میں آئے ہوئے ہیں، گمراہ ہیں، اور انہوں نے اپنا دین برباد کر لیا ہے، وہ اللہ کے بندوں کو تکلیف دیتے ہیں، وہ ہالکین کے اندر شامل ہو گئے، ہلاک ہونے والوں میں شامل ہو گئے۔ اللہ رب العزت ایسے لوگوں سے نجات عطا فرمائے اور ہمیں طبقہ فائزین میں شامل فرمائے، اور طبقہ فائزین میں سے بھی سب سے جو افضل طبقہ ہے یعنی علم نافع حاصل کرنے والوں کا ان میں شامل فرمائے۔ میں یہاں رک کے آخر میں اپنے دوست جو مجھے سن رہے ہیں ان سے یہ کہوں گا کہ حضرت امام غزالی نے یہ جو طبقات بیان کیے ہیں، کوشش کریں کہ ہماری اولادیں ان میں سے سب سے اونچا درجہ طلب کرنا چاہیے، اور وہ یہی ہے کہ علم نافع حاصل کرنے والوں میں اپنے بچوں کو لے آئیں، انہیں دینی مدارس کی طرف لے کے آئیں، انہیں علماء کی مجلسوں میں لے کے آئیں، تاکہ وہ یہ علم دین سیکھیں اور ان کا شمار اعلیٰ علیین والے لوگوں میں سے ہو جائے، اور ان کا شمار علماء اور صالحین میں ہو جائے، اور آپ کی قبروں میں بھی انشاءاللہ اس کا فیض پہنچتا رہے گا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس پیغام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔